بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی یہ 10ویں قسط ہے اور 118ویں لاغز ہے، یعنی 118ویں لاغ نمبر ہے، 10ویں قسط ہے نادرہ روزگار جان بازی۔ یہ شہ سرخی ہے اور پیج ہے 370۔ ناظرین، غزوہ احد ہم آپ کے سامنے لگاتار رکھ رہے ہیں، انتقامی جنگ کے لیے قریش کی تیاریاں۔ ناظرین، اس کتاب کے رائٹر ہیں مولانا صفی الرحمان مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کتاب کا ٹائٹل ہے الرحیق المختوم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ یہ کتاب ہے۔ ہم کو مٹا سکے یہ زمانے میں دم نہیں، ہم سے زمانہ ہے زمانے سے ہم نہیں، ہزار برق گرے لاکھ آندیاں اٹھیں، وہ پھول کھل کے رہیں گے جو کھلنے والے ہیں، سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے رو زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے۔ نادرہ روزگار جان بازی۔ بہرحال اس موقع پر مسلمانوں نے ایسی بے مثال جان بازی اور تابناک قربانیوں کا مظاہرہ کیا جس کی نظیر تاریخ میں نہیں ملتی۔ چنانچہ ابو طلحہ رضی اللہ نے اپنے آپ کو رسول اللہ کے آگے سپر بنا لیا۔ وہ اپنا سینہ سامنے کر دیا کرتے تھے تاکہ آپ کو دشمن کے تیروں سے محفوظ رکھ سکیں۔ حضرت انس رضی اللہ کا بیان ہے کہ احد کے روز لوگ یعنی عام مسلمان شکست کھا کر رسول اللہ کے پاس آنے کی بجائے ادھر ادھر بھاگ گئے اور ابو طلحہ آپ کے آگے اپنی ایک ڈھال لے کر سپر بن گئے۔ وہ ماہر تیر انداز تھے، بہت کھینچ کر تیر چلاتے تھے۔ چنانچہ اس دن 2 یا 3 کمانیں توڑ ڈالی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے کوئی آدمی تیروں کا ترکش لیے گزرتا تو آپ فرماتے کہ انہیں ابو طلحہ کے لیے بکھیر دو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قوم کی طرف سر اٹھا کر دیکھتے تو ابو طلحہ کہتے میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ سر اٹھا کر نہ جھانکے، آپ کو قوم کا کوئی تیر نہ لگ جائے، میرا سینہ آپ کے سینے کے آگے ہے۔ حضرت انس رضی اللہ سے یہ بھی مروی ہے کہ حضرت ابو طلحہ اپنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہی ڈھال سے بچاؤ کر رہے تھے، اور ابو طلحہ بہت اچھے تیر انداز تھے۔ جب وہ تیر چلاتے تو نبی گردن اٹھا کر دیکھتے کہ ان کا تیر کہاں گرا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، حضرت ابو دجانہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کھڑے ہو گئے اور اپنی پیٹھ کو آپ کے لیے ڈھال بنا دیا۔ ان پر تیر پڑ رہے تھے لیکن وہ ہلتے نہ تھے۔ حضرت حاتب بن ابی بلتہا نے عتبہ بن ابی وقاص کا پیچھا کیا جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک شہید کیا تھا، اور اسے اس زور کی تلوار ماری کہ اس کا سر چھٹک گیا، پھر اس کے گھوڑے اور تلوار پر قبضہ کر لیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص بہت زیادہ خفا تھے کہ وہ اپنے اس بھائی عتبہ کو قتل کر دیں، مگر وہ کامیاب نہ ہو سکے، بلکہ یہ سعادت حضرت حاتم رضی اللہ کی قسمت میں تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ حضرت سہل بن اور حذیف بھی بڑے جان باز تیر انداز تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے موت پر بیعت کی اور اس کے بعد مشرکین کو نہایت زور و شور سے دفع کیا۔ ناظرین، یہ ہم رکھیں کہ نیکسٹ آج کے 10 قسطیں الحمدللہ مکمل کی ہیں ہم نے، اور غزوہ احد ہم بیان کر رہے ہیں، اور ابھی بیان غزوہ احد کا چل رہا ہے۔ انشاءاللہ مکمل واقعہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ناظرین، اس کتاب میں ایک ایک واقعہ درج ہے قرآن و سنت کی روشنی میں۔ یہ سیرت النبی کی یہ کتاب ہے جس کا ٹائٹل ہے الرحیق المختوم۔ بروز محشر شفیع امت پیاس سب کی بجھا رہے ہیں، حبیب ربی خدا سے بخشش کرا کے جنت دلا رہے ہیں، حضور جس دم جہاں میں آئے خوشی سے ہر ایک یہ گیت گائے، سوائے ابلیس کے سبھی تو گھروں میں جھنڈے لگا رہے ہیں، وہ نور جس کو بنایا رب نے زمین سے پہلے زمان سے پہلے، اسی سے شمس و قمر ستارے بھی آج تک جگمگا رہے ہیں۔